تقریر کے لیے دعوت دیتا ہوں محمد انس بن محمد ذوالفقار خان۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، آج میری گفتگو کا موضوع مسلمانوں کی تباہی اور اس کا علاج ہے۔ آئے اس موضوع کے تحت ہم اپنے شاندار ماضی پر ایک نظر ڈال کر مستقبل کی تعمیر و ترقی کے سامان کو تلاش کریں۔ قرآن کریم میں رب الجلال کا ارشاد ہے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم سچے پکے مسلمان ہو۔ یہ ارشاد باری ہماری پوری تاریخ کا اختصار ہے، اور اسی میں ہمارے ترقی کا راز منور ہے۔ تاریخ کے سینکڑوں واقعات یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ جب بھی ہمارا رشتہ اللہ سے اور اس کے دین سے مضبوط رہا، سر بلندی اور کامیابی نے ہمارے قدم چومے، اور جب کبھی بھی اس رشتے میں کسی قسم کی کمزوری آئی، ہم عزت اور رفعت کے آسمان سے ذلت و پستی کے گھر میں جا گرے۔ تاریخ ہمارے سامنے جنگ بدر کی مثال پیش کرتی ہے۔ جنگ بدر میں جو کامیابی ہوئی وہ صرف اسی رشتے کی بنیاد پر ہوئی، ورنہ کامیابی ہوتی تو کفار مکہ کو ہوتی، کیونکہ کفار مکہ تقریباً 1000 تھے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ تھے۔ ان کے پاس 700 اونٹ اور 200 گھوڑے، نیز سب کے پاس تلوار اور دیگر جنگی ہتھیار موجود تھے۔ ادھر ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید، حنظلہ، عبید، نفر بن حارث، امیہ ابن خلف، عبد المطلب جیسے شجاعت کے پیغر آزمودہ کار۔ ادھر بیچارے مسلمان بے سر و سامان، کل تعداد 313، سواری کے لیے کل 2 گھوڑے اور 70 اونٹ، ایک پر 3 4 آدمی سوار ہیں، اور بعض پیدل ہی سفر کر رہے ہیں، اور کسی کے پاس نیزہ اور کمان ہے تو تلوار نہیں، تلوار ہے تو نیزہ اور کمان نہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، جب مقام بدر پر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کفار مکہ بل مقام پر خیمہ زن ہو چکے ہیں، ایسی جگہ پر کہ اگر کسی کو پیاس لگے تو ایک گھونٹ پانی پینے کو بھی نہ ملے۔ البتہ جنگ کے اندر جتنی بھی اسباب اور جتنی چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے وہ سب کفار مکہ کو حاصل تھی، مگر جب لڑائی شروع ہوتی ہے تو کفار مکہ گاجر مولی کی طرح کاٹے جاتے ہیں، اور کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل 2 بچوں ماں معروف کے ذریعے مارا جاتا ہے، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے سر کو جسم سے جدا کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں، آپ جانتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ وہی ہے جن کو مکے کی ساحل میں اسی ابو جہل نے مارتے مارتے بے ہوش کر دیا تھا۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ابو جہل کا سر قلم کرتے ہیں۔ امیہ ابن خلف ابو جہل کے بعد کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار سمجھا جاتا تھا، لیکن اپنے ساتھیوں کو اس طرح سے ہوتے دیکھ کر گھبرایا اور میدان جنگ چھوڑ کر مکے کی طرف بھاگ پڑا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے بھاگے اور قریب پہنچ گئے۔ امیہ ابن خلف گھبرایا اور گھوڑے سے نیچے گر جاتا ہے، پیٹ کے بل لیٹ جاتا ہے اور شور مچاتا ہے، معافی مانگتا ہے، امن چاہتا ہے، لیکن بلال حبشی رضی اللہ عنہ اس کے پیٹ پر نیچے سے تلوار چلا دیتے ہیں اور اس کو جہنم نصیب کر دیتے ہیں۔ اسلام کے نوجوانوں، جانتے ہو کہ یہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کون ہے؟ یہ اسی امیہ ابن خلف کے غلام ہے۔ جب اسلام قبول کیا تو مکے کے اندر امیہ ابن خلف دوپہر کے وقت تپتے ہوئے ریت پر لٹا کر پتھر کی بڑی بڑی چٹانیں رکھ دیتا تھا تاکہ اکٹھا کر سکے، رات کو زنجیروں میں باندھ کر گھوڑے لگاتا اور اگلے دن ان کو گرم زمین پر لٹا کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ تکلیف سے بہتر ہو کر اسلام پھیل جائے یا یوں ہی طرف طرف کر نہ جائے۔ پیروں میں رسی باندھ کر مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا ہے، طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیف پہنچائی جاتی ہیں، یہاں تک کہ تکلیف دینے والے تک جاتے ہیں، اکتا جاتے ہیں۔ کبھی امیہ ابن خلف کا نمبر آتا، کبھی ابو جہل کا نمبر آتا، کبھی اوروں کا نمبر آتا۔ آج میدان جنگ کے اندر وہی غلام اپنے آقا و مالک کو قتل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، اور امیہ ابن خلف میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہا ہے۔ مسلمانوں، وہ کون سی چیز تھی جس نے غلام کو غالب اور آقا کو مغلوب کر دیا تھا؟ سر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم سچے پکے مسلمان رہے۔ میں اسی بات پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔